جی بیٹ یہ ساری آ گئی ہیں، کچھ شرط لگا کے آئی ہیں. میں نے کہا ساری آ جائیں 15 سال سے اوپر 14 سال سے اوپر نہیں آئی بس تقریباً کچھ نہ کچھ دور لگانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپنی ضرور ایک آرڈر رکھنی ہوتی ہے. چلیں خیر ملیے ناصر تلاوت. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. جزاک اللہ. جی ترجمہ کون ہے؟ وجاہت بھٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے مائکرو فون؟ السلام علیکم پیارے حضور. تو سورۃ المؤمنون کی آیات 1 تا 6 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. جزاک اللہ. عفیفہ احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
جزاک اللہ. نائلہ ظفر. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. بالیقین سب سے بہتر سچی کتاب اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے. سب سے بری چیز میری سنت میں نئی چیزیں پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. جزاک اللہ. آمنہ جری اللہ ملفوظات. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آج ہم کھول کر بآواز بلند کہہ دیتے ہیں کہ سیدھا راہ جس سے انسان بہشت میں داخل ہوتا ہے یہی ہے کہ شرک اور رسم پرستی کے طریقوں کو چھوڑ کر دین حق کی راہ اختیار کی جائے، اور جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، اس راہ سے نہ بائیں طرف منہ پھیریں نہ دائیں، اور ٹھیک ٹھیک اسی راہ پر قدم ماریں، اور اس کے خلاف اور اس کے برخلاف کسی راہ کو اختیار نہ کریں. جزاک اللہ. نبیلہ افضل نظم. دونوں طرف علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا ہوا. موت علیہ السلام. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں. واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں. سب خیر ہے اسی میں کہ اسے
بتوں میں وفا نہیں، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام، یہ بستاسرا نہیں، وہ دیکھتا ہے غیروں سے، کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو، اس میں وہ کیا نہیں، وہ دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی مضمون 4-5 لڑکیاں شروع کر دو۔ سجیلا، ہانیہ، ماریہ، سونیا، تمثیلہ، زبانہ، کہاں ہیں سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، پیاری واقفات نو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسوم و بدعات سے اجتناب۔ تاریخ عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن باتوں نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا اور جو امت کے زوال کا باعث بنی، ان میں سے ایک وہ بدعات و رسوم ہیں جو مختلف غیر مسلم اقوام کے زیر اثر اسلام میں راہ پا گئیں۔ ان بدعات اور رسوم نے معاشرے میں ایسی معاشرتی برائیوں کے جراثیم پیدا کیے جو زہر ہلاہل سے کم نہ تھے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان رسوم و بدعات کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ آپ نے اسلام کی صحیح، سچی اور پرحکمت تعلیم کو پیش کر کے اپنی جماعت کو اس پر عمل کرنے اور ہر قسم کی مشرکانہ رسوم و بدعات سے بکلی اجتناب کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے اس امر کو شرائط بیعت کے اشتہار 12 جنوری 1889 میں شامل فرمایا۔ اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ ششم یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہماری جماعت بڑی حد تک ان بدرسوم و بدعات سے بچی ہوئی ہے اور صحیح دینی تعلیم اور توحید خالص پر کاربند ہے، لیکن بعض طبائع کمزور بھی ہوتی ہیں جو عدم علم یا دوسروں کے زیر اثر دانستہ یا نادانستہ طور پر ان بدرسوم و بدعات کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ ان میں سالگرہ منانا، ویلنٹائن ڈے، مہندی کی رسومات، فیشن پرستی، اپریل فول، فحش فلمیں اور ڈرامے، ہیلووین، فیس بک، انٹرنیٹ کا غلط استعمال وغیرہ شامل ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ان میں سے صرف چند ایک بدعات و رسوم کا مختصراً ذکر کریں گی جو کہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैशन परस्ती। लिबास के बारे में कुरान करीम में आता है कि वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन, और रहा तक़वा का लिबास तो वो सबसे बेहतर है। आजकल के फ़ैशन की तकलीद करते हुए टाइट्स पास बच्चियाँ पहनती हैं और इसके साथ ब्लाउज़ पहन लेती हैं, तो ये किसी तौर पर भी हयादार और लिबास तक़वा के मानिंद नहीं। हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने एक मीटिंग में फ़रमाया, अगर बेहुदा लिबास घरों में पहना जा रहा है तो इसमें घरों के लिबासों को भी चेक करने की ज़रूरत है। तंग चूड़ीदार पजामे और आजकल की टाइट्स में फ़र्क है। चूड़ीदार पजामे में तो टांग की शेप नज़र नहीं आती, जबकि टाइट्स में ऐसा नहीं है। इसमें पिंडली से टखने तक पूरी टांग की पूरी शेप नज़र आ रही होती है। इसी तरह निकाब के मुतालिक हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने एक मौका पर फरमाया, बाज़ औरतें मिलने आती हैं, मुझे लगता है कि बड़े अरसे बाद निकाब इनका बाहर निकला है। मुलाकात के लिए ये निकाब बाहर नहीं निकलना चाहिए बल्कि रोज़ निकलना चाहिए, और इसके नमूने वाक़फ़ात नौ ने ही कायम करने हैं। छोटे कोट या आधे बाजू वाले कोट पहनने के मुतालिक हुजूर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने वाक़फ़ात नौ के साथ क्लास में फ़रमाया, लंदन में मुझे एक दफ़ा वक्फ़ नौ बच्ची मिलने आई। इसने जो पर्दा किया हुआ था उसके कोट के बाजू यहाँ कोनियों तक थे। ऐसे पर्दे का तो कोई फ़ायदा नहीं। सैयदना व इमामना हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ मज़ीद फरमाते हैं कि बुरकों में हद से ज़्यादा फ़ैशन के रुझान को भी कम करें। हर इजलास में अहमदी बच्चे का मकाम इसको बताएं। मुझे ज़्यादा बड़े काम नहीं चाहिए, इन बातों पर ध्यान दें। नमाज़ों की आदत, पर्दा की पाबंदी, औलाद की तरबियत और फ़ैशन की अंधाधुंध तकलीद से बचना, इन तमाम पहलुओं के हवाले से जायज़ा लें। जज़ाकल्लाह। आगे अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल। साइंसी तरक्की ने आज के इंसान की ज़िंदगी को बहुत सहल बना दिया है। तूलो अर्ज़ के फ़ासलों को मिटाकर इंसान को एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया है। मोबाइल फ़ोन भी आज के दौर की एक मारूफ़ और बेहद मुफीद ईजाद है, लेकिन देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारे मुआशरे में बहुत से माशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं। घंटों SMS बच्चे भी और नौजवान भी करते नज़र आते हैं। मजलिसों में बैठे भी मोबाइल फ़ोन हाथ में होता है और मैसेज लिखे जा रहे होते हैं, गेम्स खेली जा रही होती हैं, या फिर तस्वीर देखी जा रही होती हैं या खींची जा रही होती हैं। ये न सिर्फ मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है बल्कि इससे बेपर्दगी हो रही होती है। टाइम का ज़िया हो रहा होता है और वो अपने माहौल से भी बेखबर हो जाते हैं। हुजूर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अत्फ़ालुल अहमदिया जर्मनी को अपने ख़ताब में फ़रमाया, आजकल यहाँ बच्चों में एक बीमारी पड़ी है। माँ बाप को मुतालबा होता है कि हमें मोबाइल लेकर दो। 10 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके मिनट मिनट के बाद फ़ोन करके आपको मालूमात लेने की ज़रूरत है। पूछो तो कहते हैं हमने अपने माँ बाप को फ़ोन करना होता है। माँ बाप को अगर फ़ोन करना होता है तो माँ बाप ख़ुद पूछ लेंगे। अगर माँ बाप को आपके फ़ोन की फ़िक्र नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़ोन से भी गलत आदतें पैदा होती हैं। फ़ोनों से बाज़ लोग ख़ुद राब्ते कर लेते हैं जो फिर बच्चों को वरगलाते हैं, गंदी आदतें डाल देते हैं, बेहुदा किस्म के कामों में मुलव्विस कर देते हैं। इसलिए ये फ़ोन भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसमें बच्चों को होश ही नहीं होती कि वो इन्हीं की वजह से गलत कामों में पड़ जाते हैं, इसलिए इससे भी बच कर रहें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आगे रह गया कोई कि नहीं? अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहश ड्रामे और फिल्में।
انٹرنیٹ، کیبل، سیٹلائٹ اور ٹی وی کے ایجاد سے دنیا سمٹ گئی ہے۔ ان کی بدولت دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے دوسرے کونے کی خبر گھر بیٹھے لمحہ بھر میں پہنچ جاتی ہے۔ جہاں ان ایجادات کے مثبت پہلو ہیں، وہاں انسان نے اپنی ایجادات کا استعمال غلط رنگ میں بھی کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے ہمارے معاشرے، ماحول، گھروں اور خصوصاً بچوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مصروفیت کے اس دور میں والدین بعض دفعہ بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر خود اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ بچے ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں۔ پھر بعض گھرانوں میں مرد، عورتیں اور بچے مل کر انڈین فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ نہ صرف بیہودہ ہوتے ہیں بلکہ اس سے سراسر ناپاکی اور گندگی پھیل رہی ہوتی ہے اور بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، اس وقت جو اطلاعیں پاکستان سے مجھے ملی ہیں، اس سے نہایت ہی خوفناک تصویر اس بات کی ابھری ہے کہ لوگ گندگی میں مبتلا ٹیلی ویژن کے ذرائع کو ایسے ناپاک استعمال میں لے آئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گھر گھر میں گندگی گھس گئی ہے اور گھر گھر میں بت داخل ہو گئے ہیں، اور بھارتی فلمیں جو دکھائی جاتی ہیں سراسر گند سے بھری ہوتی ہیں، اوپر سے نیچے تک نہ صرف گندی بلکہ کھوکھلی اور روزمرہ کے مذاق کو تباہ و برباد کرنے والی محض بہودہ گندگی اور ایسے توہمات والی ہیں جن کا توحید کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں، بلکہ ان توہمات سے توحید مٹنے لگے گی۔ یعنی جب وہ توہمات دل پر قبضہ کر لیں تو ایسا رجس ہے کہ ایسی ناپاکی آ جاتی ہے جس کے ساتھ توحید اکٹھی نہیں رہ سکتی، تو توحید اپنے ڈیرے ان دلوں سے اٹھا لیتی ہے۔ پیاری واقفات، مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایجادات کے بد اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔ مہندی اور شادی کی رسوم۔ یہاں پر اپریل فول آ رہا ہے، اپریل فول کون ہے؟ چلو مہندی شادی، ٹھیک ہے چلو پڑھ دو مہندی شادی۔ مہندی جو کہ لڑکی کی رخصتی سے پہلے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کرتی ہے، اس موقع پر بھی بہت سی رسمیں کی جانے لگی ہیں۔ باقاعدہ لڑکوں کی طرف سے مہندی کا آنا، بعض جگہوں پر تو لڑکے والے بھی لڑکی کی مہندی میں شامل ہوتے ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن اور دولہا کو دودھ پلانا، جوتے چھپانا وغیرہ وغیرہ۔ حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 15 جنوری 2010 میں فرمایا، مہندی کی ایک رسم ہے، اس کو بھی شادی جتنی اہمیت دی جانے لگی ہے۔ اس پر دعوتیں ہوتی ہیں، کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی دن دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور شادی سے پہلے ہی جاری ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کئی ہفتے پہلے جاری ہو جاتا ہے، اور ہر دن نیا اسٹیج بھی سج رہا ہوتا ہے۔ یہ سب رسومات ہیں جنہوں نے وسعت نہ رکھنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب بعض احمدی گھرانوں میں بھی بہت بڑھ بڑھ کر ان لغو اور بیہودہ رسومات پر عمل ہو رہا ہے۔ اب میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ان بیہودہ رسم و رواج کے پیچھے نہ چلیں اور اسے بند کریں۔ اسی طرح اپنے خطبہ جمعہ میں حضور انور نے فرمایا، بعض دفعہ ہمارے ملکوں میں شادی کے موقع پر ایسے ننگے اور گندے گانے لگا دیتے ہیں کہ ان کو سن کر شرم آتی ہے۔ ایسے بیہودہ اور لغو اور گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ سنتے کس طرح ہیں۔ پھر ڈانس ہے، ناچ ہے، لڑکی کی جو رونقیں لگتی ہیں اس میں، یا شادی کے بعد جب لڑکی بیاہ کر لڑکے کے گھر جاتی ہے، وہاں بعض دفعہ اس قسم کے بیہودہ قسم کی میوزک یا گانوں کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، اور شامل ہونے والے عزیز رشتہ دار اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیدی پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، اللہ کرے کہ ہم ہر قسم کے رسم و رواج، بدعتوں اور بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور ہمیشہ اس زمانے کے حکم و عدل کی تعلیم کے مطابق دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنا بھی ایسا عمل ہے جو تمام نیکیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور تمام برائیوں اور لغو رسم و رواج کو ترک کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو اس کی طرف بھی خاص توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں۔ جزاک اللہ۔ آگے السلام علیکم پیارے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل فول ایک گندی اور گھناؤنی رسم۔ 1 اپریل کو لوگ بالخصوص مغرب میں اپریل فول جیسی لغو رسم کرتے ہیں جس میں دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ اور مذاق کا سہارا لے کر اپنے دوستوں، رشتہ داروں وغیرہ کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی علامتوں میں دجال کی بے دینی اور اس کا جھوٹا اور کذاب ہونا خصوصیت سے ظاہر فرما دیا ہے، اور پھر اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنے کی ہدایت دی ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ عضو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائے گا، سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ وہ ایک زباں ہے، عضو نہانی ہے دوسرا، یہ ہے حدیث سیدنا سید الورا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اپریل فول کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور نیز فرمایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں اور جھوٹوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ تم جھوٹوں کی صحبت بھی چھوڑ دو اور ان کو اپنا یار دوست مت بناؤ اور خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تو کوئی کلام کرے تو تیری کلام میں صدق ہو، ٹھٹھے کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو۔ اب بتلاؤ یہ تعلیم انجیل میں کہاں ہے؟ اگر ایسی تعلیمیں ہوتیں تو عیسائیوں میں اپریل فول کی گندی رسمیں اب تک کیوں جاری رہتیں؟ دیکھو اپریل فول کیسی بری رسم ہے کہ ناحق جھوٹ بولنا اس میں تہذیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور بھی کوئی رہ گیا کہ بس ہو گئے؟ 6 ترانہ نائمہ، سمیرہ، صباحت، عائشہ، انیلا، سمینہ، کہاں ہیں ساری ہیں؟ چلو پڑھو جہاں بھی ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ نبوت قدرت اول، خلافت قدرت ثانی، نبوت قدرت اول، خلافت قدرت ثانی، خلافت فضل یزدانی، رہے گی جاودہ زندہ، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا، نہ کیوں جان و دل سے ہو اس پر فدا،
کیوں جان و دل سے ہو اس پر فدا، اسی کے ہے دم سے ہماری بقا. ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے. زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد. خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی. مگر شرط اس کی اطاعت گزاری، مگر شرط اس کی اطاعت گزاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری. ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے. زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد. اسی سے ہر ایک مشکل آسان ہے، اسی سے ہر ایک مشکل آسان ہے، گریزا ہے اس سے جو نادان ہے. رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے اس سے برہم. ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے. زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد خلافت زندہ باد. نبوت قدرت اول خلافت قدرت ثانی، نبوت قدرت اول خلافت قدرت ثانی. خلافت فضل یزدانی رہے گی جاودہ زندہ. زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد خلافت زندہ باد. چلو بس اب کیا کرنا ہے؟ کیا باتیں کرنی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت کے اوپر بڑا کچھ کہا تم لوگوں نے ساروں نے. بدعت کیا چیز ہے؟ مائکروفون لے کے بتاؤ اس کو. دو مائکروفون. السلام علیکم پیارے حضور. وہ باتیں جو یا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان کو بدعت کہتے ہیں، جو غلط باتیں ہوتی ہیں یا بری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں کوئی ایسی بھی باتیں ہیں جو جن کے بارے جو نئی نئی ایجادات کی جائیں، دین میں شامل کر دی جائیں، جن کے بارے میں کوئی حکم و احکام نہیں ہیں بلکہ منع کی گئی ہیں. اب یہاں مجھے پتہ لگا ایک شادی تھی، مہندی تھی، میں نے ان لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے جن کے گھر بہت چھوٹے ہیں. اب تو جرمنی میں گھر اتنے چھوٹے ہیں نہیں، اور جن کے بہت بڑے خاندان ہیں نا، 100-150 آدمی یہاں رہتے ہیں، ان خاندانوں کے لیے شاید گھر چھوٹے ہو جائیں، یا لڑکی کی سہیلیاں. تو اس کے لیے میں نے کہا تو چھوٹی سی جگہ پہ لے کے تو مہندی کر سکتے ہیں آپ لوگ.
تو اس کا فائدہ یہ اٹھایا انہوں نے بعض لوگوں نے کہ بڑے بڑے ہال لینے شروع کر دیے. پھر بہانے یہ بنائے کہ آمین کے نام پہ دعوتیں بڑی بڑی کرنی شروع کر دیں, دوسروں کو بھی بلانا شروع کر دیا کہ ہم نے آمین کی ہے. ٹھیک, کسی نے آمین کے نام پہ سالگرہ شروع کر دی. تو اس طرح کی جو بدعتیں ہیں نا, ان سے بچنا چاہیے. تو فی الحال تو میں نے کوئی سختی نہیں کی اس مہندی والی پہ, لیکن آئندہ ضرور ہو جائے گی. جو آمین اور اس طرح کی دوسری بدعات کو شامل کر لیتی ہیں مہندی کے نام پہ یا آمین کے نام پہ مہندیاں. حضور کئی جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہار لینے سے منع کیا ہے, کہ چھوٹی ہار لینے سے میں نے کہا کہ بڑے خاندان ہیں, رشتہ داروں کو کھانے پہ بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک دن کے لیے شادی سے ایک دن پہلے. لیکن اب یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ شادی پہ خرچ کم ہوتا ہے, شادی کی رونقیں کم ہوتی ہیں, شادی کی اہمیت کم ہو گئی ہے, اور جو مہندی ہے اس کی اہمیت شادی کے اوپر چھا گئی ہے. اصل چیز وہ ہے, اسلام میں صرف 2 چیزوں کی اجازت ہے دعوت کی, شادی اور ولیمہ. ایک حدیث میں آیا, آنسر کے پاس صاحب یہ کہا کہ کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا شادی ہوئی ہے میری. کہ ولیمہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, پیسے نہیں, غریب آدمی ہوں. انہوں نے کہا مچھلی چاہے بکری کے ایک پائے کا ولیمہ کرو, لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو گھر میں ضرور بلانا چاہیے. ان کو کھلا دو, اپنے قریبیوں کو, رشتہ داروں کو. اس حد تک اس کی اہمیت ہے. کہیں نہیں آیا کہ تم نے مہندی کی تھی کہ نہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں. ہم مہندی نہ کریں. اچھا, جن کی شادیاں نہیں ہوئی مہندی نہ کریں. نہیں, مطلب ہم آگے کہیں پہ غلط ہو رہا ہے تو ہم بھی اس سے بچیں اور ہم باقی کو بھی بچانے والی بنے. جی. اچھا, اور السلام علیکم حضور, میرا نام نائلہ امبر ہے. میرا سوال تھا کہ جس طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے یعنی کہ ان کے بعد ہے کہ نبی نہیں, یعنی کہ ہمارا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں, اور اگر نبی اور آ سکتے ہیں, اور ہمارا یہ بھی ہے کہ خلافت جو ہے وہ تا قیامت چلے گی, تو اگر نبی بھی آ سکتے ہیں اور خلافت بھی تا قیامت چلے گی, تو یہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بات یہ ہے, ہمیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جتنا پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. ٹھیک, مسیح موعود جو آئے گا وہ نبی ہوگا. پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ خلافت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی. اچھا, پھر تیسرا چیز یہ ہے کہ نبی آ سکتا ہے. سکتا ہے اور آئے گا میں بڑا فرق ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے کہ بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے. اور خلافت جو ہے, جو پرانے زمانے میں جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے مثلا, وہ ان کو شریعت کو لے کے آتے تھے, وہ خلفائی تھے. خلافت بھی تو نبوت کے رنگ میں تھی نا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بھی خاتم الخلفاء کہا ہے کہ میرے پہ آ کے خلافت ختم ہو گئی اور میرے ذریعے سے خلافت جاری ہوئی. مطلب ہے کہ جو جاری ہوگی اور میرے ذریعے سے ہوگی. جو انتہا ہو سکتی تھی ایک خلافت کی مقام نبوت کے لحاظ سے, وہ آپ پہ ہوئی. ہو سکتا ہے کہ نبی آ جائے لیکن اس کا مقام بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام سے کم ہوگا. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں کی حالتیں نہ بدلیں اور اسی طرح احمد کی جو شان ہے اس پہ تم لوگ عمل نہ کرے کہ پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے نہ کرو, ہو سکتا ہے کسی آخری زمانے میں پھر ایسا کوئی نبی آئے ڈنڈا چلائے تمہارے پہ. تو یہ ایک امکان کا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو محدود نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر رہتا ہے, وہ خدا پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. کیوں قادر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی جس میں قدرت اپنی وہاں دکھاتا ہے جہاں اس کی شان بلند رہے. یہاں تو نبوت کا مقام ہے, آ سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے خلیفہ کو وہ مقام دے دے. ٹھیک ہے, یہی تھا میرا کہ 2 چیزیں پھر اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. سمجھ آ گئی نا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. پہلے بھی تو جب سارے یہ تھے
حضرت ہارون جو تھے حضرت موسیٰ ان کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہوا تھا. جزاکم اللہ. اور دعا کی درخواست تھی. ہاں جی، تم نے یہاں کھڑا کیا تھا، پھر کہہ دو. جی السلام علیکم حضور، میرا نام سونا طارق ہے اور میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ میں اپنی حلقے کی تبلیغ سیکٹری ہوں اور مجھے اب دوسری دفعہ موقع ملے. تبلیغ سیکٹری عمر کیا ہے؟ میں 16 سال کی ہوں. 16 سال کی تبلیغ سیکٹری اور بنا دیا تمہیں؟ ٹھیک ہے، تبلیغ کرو. اور مجھے دوسری دفعہ موقع ملے کہ میں اب جماعت کے بارے میں آرٹیکل لکھوں. اچھا، ماشاء اللہ. اور میں نے پہلی دفعہ تو جماعت کے تعارف کے بارے میں لکھا تھا، وہاں پھر ہیومینٹی فرسٹ اور لجنہ مالا کے بارے میں بھی لکھا تھا. تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے اب دوسری دفعہ موقع ملے تو پھر میں کیا لکھوں؟ اب مجھے دوسری دفعہ موقع ملے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں کیا لکھوں. پہلے کیا لکھا تھا؟ جماعت کے بارے میں تعارف میں تھوڑا سا لکھا تھا. جماعت کے بارے میں تعارف لکھا تھا؟ جی. تم لکھو اسلام کی خوبیوں کے بارے میں. اسلام امن اور پیار کا پیغام دیتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے یہ لکھو، پھر اگلا لکھنا کہ امن اور پیار کا جو پیغام ہے اس کو اس زمانے میں لانے والا کون ہے؟ مسیح موعود. اور وہی پیغام ہم آگے جاتے ہیں اور یہی اسلام ہے. پھر آگے نکالتی جاؤ لوگوں کے دیکھ دیکھ کے رویے. ہاں پیچھے سے، پیچھے اس سے پیچھے پیچھے پیچھے. یہی تم نے ہاتھ کھڑا کیا ہے؟ تم نے اس نے کیا؟ چلو. ہاں جی السلام علیکم، میرا نام نائلہ جنجو ہے. میں ایک تھوڑی سی اپنی وضاحت کے لیے کچھ پوچھنا چاہتی تھی. وہ بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں یا کہیں اور جگہ بھی لوگ جو عورتوں کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، غیر مردوں سے ان کا واسطہ ہوتا ہے، ڈاکٹر پاس جانا ہوتا ہے، کئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو عورتوں کو یہاں کرنی پڑتی ہیں. ڈاکٹر پاس تو ہر معاشرے میں جانا پڑتا ہے. ہاں جی، اصل میں مجھے سوال نہیں بنانا آیا. پھر تو اس کے متعلق میں تھوڑی یعنی کہ آپ سے وضاحت چاہتی ہوں. علاج کے لیے جانا ہے اگر ڈاکٹر کے پاس تو مجبوری ہے. سودا سلف کے لیے جانا ہے، خریدنے کے لیے، بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے، مجبوری ہے. جاؤ، کس نے روکا ہے؟ لیکن حیا دار لباس پہن کے جاؤ باہر. ہاں جی، میں اصل میں کہنا کیا چاہتی ہے معین کر کے بتاؤ بات. ہاں جی، مثلاً اگر کہیں عورت کہیں جا رہی ہے تو ظاہری بات مرد کو بھی پتہ ہی ہے کہ میری عورت کہیں جا رہی ہے، کسی کام سے جا رہی ہے. تو پھر شک کی نظر سے اگر دیکھے، مرد شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تمہارے خامد دیکھتے ہیں یا بھائی دیکھتے ہیں یا باپ دیکھتے ہیں، تو ان کی اصلاح کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو. ٹھیک ہے. اگر تم پاک صاف ہو، گھر میں ضمیر صاف ہے، غیر مردوں سے حدیث میں آیا کہ غیر مردوں سے باتیں بھی کرنی ہو نا، تو اپنے لہجے کو اتنا سخت کر کے عورت بولے کہ کسی کے دل میں غلط خیال پیدا نہ ہو. اگر تم سڑک پہ کھڑی ہو کے دوستانہ رنگ میں باتیں کرنے لگ جاؤ گی کسی واقف کار سے یا دکاندار سے، تو وہ شک کی نظر سے تمہیں دیکھیں گے. لیکن اگر تمہارا اپنا رویہ غیر مردوں سے ایسا سخت ہوگا حدیث کے مطابق ہیں کہ تو پھر تاکہ کسی کو ضرورت نہ ہو تو ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام نجمہ میان ہے. میرے خامد کی نانی وہ پاکستان میں بہت بیمار ہے، تو ان کا میرے خامد کی نانی پاکستان میں نانی. اچھا ہاں جی، تو وہ کافی بیمار ہے، تو ان کا آپریشن بھی شاید ہو. تو آپ ہاں جی ادھر کس نے؟ تم اینکوں والی؟ یہاں تم نہیں اینکیں پہنی ہوئی ہیں؟ دے دو ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا جی، میرا نام ہمائلہ سلیم ہے اور میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تبرک کرانا چاہتی ہوں. سوال پہلے ہونے دو. اور وہ پیچھے پیچھے. ہاں السلام علیکم حضور. میرا ایک سوال تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو خلافت کی مبارک دینی تھی. حضور میں نے پوچھنا تھا، آپ نے جب خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر خطاب دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی نے آپ کو خط میں لکھا تھا کہ خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر بہت خوشی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے دور ہٹ رہے ہیں. تو آپ حضور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس بات کی جو دل میں فکر ہے ہم اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟
اپنی حالتوں کو ٹھیک رکھو، تقویٰ کے قریب رہو، تقویٰ پہ چلو، جو تعلیم ہے اسلام کی اس کے مطابق چلو، سنت پہ عمل کرو اور قرآن کریم کی تعلیم پہ عمل کرو. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے ان کے مطابق چلو، تو تبھی ہم قریب رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ. ہاں تم کیا کہتی ہو؟ آگے لے آؤ اس سے فیض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام مہک ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ استخارہ کرتے ہوئے جب رشتہ کرتے ہیں تو استخارہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ میری 23. اچھا. استخارہ کرتے ہیں تو استخارہ کرو. استخارہ کے لیے ہر کام کے لیے استخارے کا حکم ہے. اچھا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینے کے لیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے تمہاری ہر جو استخارہ ہے تم دعا کرو تو تمہیں ضرور خواب بھی آئے، اور جب تک خواب نہ آئے تم کو نہیں. اگر دل کو تسلی ہو جاتی ہے کسی بارے میں تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ رات کو نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے خاص طور پہ پڑھو، اسی مقصد کے لیے دعا کرو، پھر سو جاؤ. کیا شادی کی کامیابی اس پہ دعا کے لیے ہے نا اللہ تعالیٰ کے سے یہ مدد مانگو کہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل میں تسکین اور سکون پیدا کر دے، اور اگر نہیں بہتر تو اس میں روک ڈال دے، اور میرے ماں باپ کے دل میں سے بھی نکال دے اس رشتے کے بارے میں، اور میرے دل میں سے بھی نکال دے. ٹھیک ہے؟ یہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، کبھی ماں راضی ہوتی ہے، کبھی باپ راضی ہوتا ہے، کبھی خود مرضی لڑکی کی مرضی ہوتی ہے. تو سارے راضی ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. اور کس کو کرنا چاہیے؟ کیا کس کو کرنا چاہیے استخارہ؟ جی لڑکی کو خود کرنا چاہیے. اچھا. حضرت اماں جان فرمایا کرتی تھیں کہ جب تم لڑکیاں 6-7 سال کی ہوتی ہیں تبھی اپنے نیک نصیب کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیں. تو ہر لڑکی کو اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی ایسا وقت آئے، جب رشتہ آئے اس کا، تو ایسا رشتہ آئے جو بہتر ہو. یہ نہیں ہے کہ فلاں کے پاس پیسے ہیں تو فلاں کے پاس عہدہ ہے، فلاں کے پاس ملازمت ہے، یا فلاں خاندان اچھا ہے تو میں نے رشتہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، غیب کا علم اس جو بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اس کے مطابق کرو. باقی چھوٹی موٹی باتیں تو رشتوں کے بعد ہی ہو جاتی ہیں، اس میں پھر ان کو اگنور بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ کہنا کہ ضرور خواب ہے، اب خواب میں بھی آ جاتی ہیں لوگوں کو. پھر یہ ہے کہ غیر متعلقہ لوگ جن کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا ان سے بھی استخارہ کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی بعض دفعہ کوئی خواب آ جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی پیغام مل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اچھا یہ السلام علیکم حضور. میرے نانا جی ناصر آباد سے کچھ دن پہلے یہاں جرمنی آئے ہیں. میرے نانا جی ناصر آباد سے یہاں کچھ دن پہلے جرمنی آئے ہیں. کون ہے نانا جی؟ عبدالحی ان کا نام ہے. عبدالحی جی. انہوں نے سیر کرنے آئے ہیں جی، وہ ملنے آئے ہیں یہاں ساروں کو. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے خدمت اسلام پیش کروں. وعلیکم السلام. اور اچھا، اور سوال کیا ہے؟ اور سوال بس نہیں تھا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ دعا کی. ٹھیک ہے، اللہ فضل کرے. تم تو وہ آخر میں علی کو دے دو، چاہیے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہی ہے. پیچھے ہاں ہاتھ کھڑا رکھو اپنا. آخری سے پہلی والی، ہاں جس نے پکڑا مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام سعدیہ احمد ہے. میں نے پوچھنا تھا یہ آج کل مدر ڈے اور فادر ڈے بھی کافی منانے لگ گئے ہیں لوگ، تو اس کے متعلق منانا چاہیے کہ نہیں؟ اور دوسرا میری بیٹی 4 سال کی یہاں پہ کنڈرگارٹن جاتی ہے، تو وہ ہر کوئی بھی جو ڈے ہوتا ہے فادر ڈے، مدر ڈے، یا وہ تحفے بھیجتے ہیں گھر میں ماں باپ کو. تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لے لیا کرو تحفے بے شک مناتے ہیں تو. لیکن اسلام تو کہتا ہے ہر دن مدر ڈے ہے. تم لوگ ہر روز مدر ڈے مناؤ. میں نے یہاں ایک دفعہ لندن میں ایک فنکشن تھا، مسجد کا افتتاح تھا، غیر آئے ہوئے تھے انگریز. انہوں نے یہی کہا تھا، اس دن مدر ڈے تھا، پچھلے دنوں میں ہوا ہے نا، فروری مارچ میں. کب تھا یہ؟ اپریل میں ہیں. تو ان کو میں نے یہی کہا تھا تمہارا مدر ڈے آ جائے. اسلام تو ہر روز مدر ڈے کہتا ہے مناؤ، کیونکہ
والدین کی عزت کرو, ان کو بہتر سلوک کرو, ان کو اف نہ کہو, ان کی خدمت کرو. تحفہ دینے لینے میں کوئی حرج نہیں. تحفہ روز دو کہ ماں باپ کو, اگر تم توفیق ہے تو. ہاں, جس نے پہلے نہیں کیا, کس نے پہلے نہیں کیا؟ کسی نے نہیں کیا تم میں سے؟ کیا تھا؟ نہیں. اچھا. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام صباحت ظہیر طاہر ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے پاپا ظہیر احمد طاہر اور دادا ابو کی طرف سے نذیر احمد خادم کی طرف سے سلام کہنا چاہتی ہوں. اور حضور میں نے آپ کے لیے نظم لکھی ہے, تو کیا میں آپ کو سنا سکتی ہوں؟ پہلے سوال کرنے دو, پھر نظم بھی سن لیں گے. ہاں, وہ آخر والی جس نے سوال کیا تھا نا, اس سے پیچھے بیٹھی تھی ایک. السلام علیکم حضور, میں نے آپ کو پہلے ایک پیغام دینا ہے. میرے والدین جو پاکستان میں, انہوں نے سلام اللہ فضل کرے, اب سوال کر دو. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں, تو لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 عقیقہ ہوتا ہے. عقیقہ ہوتا ہے جی. تو یہ کہ ہم کوئی اور جانور ذبح کر سکتے ہیں, کیونکہ جب عید آتی ہے تو ہم پاکستان میں بکری کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا, تو لیکن جب عید آتی ہے تو پاکستان میں جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تو وہ 7 گائے میں حصے ہوتے ہیں, کیا ان میں وہ حصہ ڈال کے کچھ ایسے کر سکتے ہیں؟ عقیقے کے لیے تو بکرے کا ہی حکم ہے, بکرا بھیڑ جو ہے. اور لڑکے کے لیے 2 کیوں اور لڑکی کے لیے کیوں 1 لڑکی یہ بھی سوال اٹھاؤ گی, لڑکی جائیداد کا حصہ جو ہے اس میں مرد کا 2 حصے کیوں ہیں اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. تو علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 کریں. ہو سکتا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ برائیوں سے بچانے کی ضرورت ہے, لڑکیوں کی ضرورت. ٹھیک ہے, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ. جی. ہاں, ساتھ والی. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام سلمہ منور ہے اور میں اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. میری خواہش ہے کہ میں میڈیسن کی اسٹڈی کروں. بڑی اچھی بات ہے, خواہش ہے, اگر نمبر آتے ہیں تو کرو. جی. اور لیکن چیک ریپبلک اور وہاں جا کے نہیں کرنی. اگر جرمنی میں داخلہ ملتا ہے تو کرنی ہے, لڑکیاں وہاں نہیں جائیں گی اکیلی. جی. اور میں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ میڈیکل تو کر سکتی ہو, لیکن اسی ملک میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے جہاں اجازت دیتے ہیں جانے کی, دوسرے ملک میں جا کے نہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, وہ آخر والی بھی بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کر رہی ہے. السلام علیکم حضور, میرا نام عدیلہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اب میڈیکل فیلڈ میں یا میڈیا کی فیلڈ میں ہماری جو واقفات ہیں یعنی کہ بہت زیادہ اسٹڈی کر رہی ہیں, اور میں ابھی جو کر رہی ہوں, تو ہمیں کس فیلڈ میں اور زیادہ جانا چاہیے؟ جرنلزم میں بھی جا سکتی ہو, ٹیچنگ میں جا سکتی ہیں, اور مختلف سائنس میں ریسرچ میں بھی جا سکتی ہیں. ہمیں ٹیچنگ کا یہ کہ جہاں پردہ نہیں کرنا, وہ جاب نہیں لینے دیتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, تو جہاں لینے دیتے ہیں, ہر اسٹیٹ میں یہی حال ہے. جہاں ہم رہتے ہیں بعد بیگ میں, وہاں منع ہے بالکل نکال لینا. پھر کچھ اور پڑھائی کر لو, ماسٹرز کر لو کسی مضمون میں. ہاں یہ, ہاں جی 2. ہاں, کہاں ہے مائکرو فون؟ السلام علیکم حضور, میرا نام سمینہ عیسی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آج کل حالات مد نظر رکھتے وقت کافی سارے اس طرح کے احمدی ہیں جو مطلب ہجرت کر رہے ہیں یا کہیں کسی اور ملک میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آسٹریلیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں ملتا راستہ میں چلے جاؤ, اچھی بات ہے. آسٹریلیا بھی اچھی جگہ ہے اگر تمہیں جانے دیتے ہیں وہاں. تو کیا تم نے کرنا ہے, تو اس کو دے دو آگے. السلام علیکم حضور, میرا نام ٹھہرو پہلے اس نے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام مہوش ہے. میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے سالگرہ منع کی ہے منانے سے, تو کیا شادی کی سالگرہ بھی پھر منع ہے؟ میں نے تو منع نہیں کی, سب اب تک اسلام میں سب تو کسی نے سالگرہ منائی نہیں.
کوئی رواج نہیں ہے اسلام میں سالگرہ کا. پہلے سب خلفاء منع کرتے رہے ہیں. ٹھیک. شادی کی سالگرہ کیا ہے کہ اس میں جو تحفہ دیتے ہیں کیا وہ لینا لے سکتے ہیں؟ ہماری شادی ہو گئی جی ہاں جی. شادی والے دن تھوڑا سا صدقہ نکال دیا کرو, جو بھی سالگرہ ہو, اور 2 نفل پڑھ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو 1 سال گزار دیا, اچھا گزار دیا, آئندہ بھی اچھا گزار دے. اور اگر اچھا نہیں گزرا تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال اچھا گزار دے اور خامد کو عقل دے. حضور میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کو بھی میں نے وقف نو کی تحریک میں شامل کیا ہے, تو اس کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اچھا ہاں, ادھر پیچھے دے دو, ادھر پیچھے سے اس طرف, اب ان کو بھی دے دو. کافی سوال ادھر سے ہو گئے ہیں. وہ کھڑی گیا, ہاتھ کھڑا کیا ہوا جس نے. ہاں ٹھیک ہے, دے دو مائکرو فون پیچھے. السلام علیکم حضور. ہاں جی, میرا نام نتاشا کرن ہے. میرا ایک سوال ہے اسی کلاس کے متعلق, جو سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے. اب ایک پابندی ہے. کوئی ضروری نہیں سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے. کبھی میں آؤں تو میری مرضی کر لوں, میرے ساتھ اگر ہوتی ہے تو. ہاں جی. اور اگر تم لوگوں کی اپنی ہوتی ہے تو وہ تو ہر مہینے یا کچھ عرصے بعد ہونی چاہیے. ہاں جی, نہیں وہ تو ہوتی ہے. بس سوال یہ تھا کہ سالانہ امتحان میں جو حصہ نہیں لے سکتے یا مجبوری کے تحت حصہ نہیں لے سکتے تو نہیں آ سکتے, تو ان پہ یہ پابندی ہے کہ وہ اس کلاس میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. کون سے سالانہ امتحان میں؟ جو سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے اکتوبر میں نا, وقف نو کا. وقف نو کا؟ ہاں جی, تو ان کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اس کلاس میں شامل نہیں ہو سکتے. کوئی پابندی نہیں تھی, میں نے اڑا دی پابندی. اچھا, سارے آئے ہوئے ہیں. میں تو کہا تھا کوئی پابندی نہیں, آ جاؤ سارے. بہت شاید یہاں آ کے اچھا اثر پڑ جائے تو اگلے دفعہ امتحان میں حصہ لے لو. کوشش تو ہوتی ہے, لیکن جیسے اب میرے بیٹے کی پیدائش تھی تو میں نہیں آ سکی. نہیں تھی تو 15 دن بعد دے دیتی. ہاں جی, وہ مانے نہیں تھے. یہ کون سا ایسا کوئی بورڈ کا یونیورسٹی کا امتحان ہے جو اس دن ہے؟ مقصد تو یہ ہے جی کہ جو دینی معلومات ہیں, جو نصاب یا سلیبس مقرر کیا گیا ہے وہ ہر ایک پڑھ لے. اور اگر کوئی 10 دن بعد یا مہینے بعد بھی دے دیتا ہے تو کوئی سارا سال میں ایک امتحان ہوتا ہے. ہاں جی, تو سارا سال جس وقت جس کو موقع ہے, وقف نو والوں کا کام ہے, کسی وقت بھی لے سکتے ہیں امتحان. کوئی ضروری تو نہیں معین تاریخ رکھنا. مقصد یہ دیکھنا کہ آیا جو دینی علم تمہارے لیے مقرر کیا گیا تھا نصاب, وہ تم لوگوں نے پڑھا ہے, حاصل کیا ہے کہ نہیں. ہر چیز کو انہوں نے ہوا بنا دیا ہوا انتظامیہ نے. جی, ویسے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. بہت بہت جزاک اللہ حضور. میں پچھلے سال شامل نہیں ہو سکی. ہاں جی, میں نے بالکل نہیں کہا ہوا. جی, میں پچھلے سال شامل نہیں ہو سکی, مجھے بہت افسوس ہوا تھا. اب نہیں شامل ہوئی تھی, آ گئی نا آج. ہاں جی, اس کا مطلب کوئی پابندی کوئی نہیں. ہاں جی, جزاک اللہ. ہاں یہ السلام علیکم حضور. میرا نام حمیرہ اسلم ہے اور میں جماعت فلدہ اوسط سے ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ ایک احمدی لڑکی کو آثار قدیمہ کے بارے میں پڑھنا چاہیے. پڑھ لو اگر پڑھنا چاہتی ہے, دلچسپی ہے تو. جی ٹھیک ہے. ہاں جی ہے, میری بہن, بڑی بہن پڑھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, پڑھے, کوئی نہیں. پچھلے والے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام عافیہ کبیر گل ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم کے دور کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے, اس سے پہلے اس کا کوئی مقصد تھا یا پہلے تھا اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اس کی بنیادیں تھیں, تو انہیں بنیادوں کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی جس پہ انہوں نے عمارت کھڑی کی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نئی بنیادیں کھودیں, اس پہ ان بنیادوں پہ عمارت کھڑی کی. پھر اس پہ دور آیا, ایک دفعہ گر گیا, ختم ہو گیا. پھر ایک دور آیا, آخری دور, جب آن وسلم کے زمانے میں پھر اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا. اور پھر جس طرح کہ مشہور واقعہ ہے حجر اسود کے لگانے کا, آن وسلم نے لگایا. تو مختلف دور اس پہ آتے رہے ہیں. تو ہوگا جو ہماری یہ جو آدم ہے یا دنیا ہے, یہ کوئی حضرت آدم سے کوئی 6000 سال پرانی تو نہیں ہے, تو ہزاروں سال پرانی ہے. آسٹریلیا کے ایبوریجنز جو ہے وہ کہتے ہیں ہم 45,000 سال پرانے ہیں. امریکہ کے لوگ کہتے ہیں, اور قرآن شریف کی اپنی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی ارب سال پرانی دنیا ہے. پھر حضرت ابن عربی کے حج کا جو واقعہ ہے, وہ حج کر رہے تھے تو انہوں نے ایک کشفی کیفیت طاری ہو گئی. تو اس نے پوچھا کہ تم کس آدم کی اولاد ہو, تم بھی آدم کی اولاد ہو, میں کس آدم کی بات کر رہے ہو, آدم تو ہزاروں گزرے ہیں. تو ہوگا اللہ تعالیٰ نے گھر جو بنایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پرانا گھر ہے, قدیم گھر ہے. پہلے بھی وجود تھا کہ, اور کوئی سویلائزیشن ہوگی جس کے لیے وہ تھا. جی شکریہ.
ہاں السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام سمیرہ ظفر ہے. میرا سوال تھا کہ جزاک اللہ کا جواب کیا ہے؟ جزاک اللہ کیا جواب ہے؟ جی جزاک اللہ کا نام جزاک اللہ احسن الجزا. افاق اللہ کہہ سکتے ہیں؟ افاق اللہ کوئی لفظ ہے کیا؟ افاق اللہ. کیا مطلب؟ افاق اللہ جی کوئی جزاک اللہ. یہ قرآن شریف کہتا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے. تو تمہارے اوپر جزاک اللہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے وہ بہت بڑا احسان ہے نا. کوئی ایک نیتی سے دعا کر رہا ہے جی تو تم اس کے لیے دعا کر دو تمہیں آسن جزا دے اور بھی بڑھ کے جزا دے. تم میرے لیے دعائیں کر رہے ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں ایک سوال آخری کر لو، وقت اب لڑکوں کا وقت ہو گیا. ہاں السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام لیلا ہے. لے لیا. کون ہے؟ چلو ٹھیک ہے. تم نے پہلے نہیں کیا سوال؟ نہیں. اچھا حضور میرا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود کی جو پیشگوئی ہے حضرت مسلم موعود کے بارے میں کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، حضور اس کے پیچھے کیا وضاحت ہے؟ اس کی ابھی سمجھ نہیں آئی تو وہاں خود لکھا ہوا پیشگوئی کے اپنے الفاظ میں. لیکن اس کے کئی معنی اب کیے جاتے ہیں. مرکز کے لحاظ سے بھی کیے جاتے ہیں کہ مکہ مدینہ قادیان اور پھر ربا کا مرکز قائم کیا. خالصتاً مرکز تو ربا ہی بنا تھا نا احمدیوں کی آبادی کے لحاظ سے. پھر بھائیوں کے حساب سے بھی بھائی تھے. پہلے ایک بھائی مرزا سلطان احمد صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی بیوی سے بیٹے تھے بڑے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی جبکہ ان کے بیٹے نے کر لی تھی مرزا عزیز احمد صاحب نے. انہوں نے خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں 1930 میں بیعت کی. تو آخری وقت میں بیماری کے وقت میں اس کے بعد فوت ہو گئے وہ. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کو 4 کرنے والا ملانے والا جنہوں نے بیعت کی. تو اور باقی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اور معنی کسی وقت نکالتا رہے، پتہ لگتے رہیں گے. لیکن بہرحال یہ 2 ظاہر ہیں اور بھی لوگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ہاں اس کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام سیماب آصف ہے. میرا سوال تھا کہ جو ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن ہے اس میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان شروع میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا گیا ہے. تو کیا اس میں کیا حقیقت ہے کہ واقعی انسان شروع میں جو پہلے انسان تھے انہوں میں عقل میں تھوڑا ان کا زیادہ فرق تھا ہم آج کے انسانوں میں سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری جس طرح وہ بیان کرتا ہے ایولیوشن کی، ہم اس کو نہیں مانتے. ہاں جی وہ تو ہے، لیکن اور ہم ایولیوشن کو بہرحال مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب ایولیوشن کو میں مذہب کے لحاظ سے اگر دیکھ لو عقل کا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا کہ پہلے محمد مسلم نے بڑی اس کی وضاحت فرمائی ہے. مثلا دینی لحاظ سے بھی انسان میں دین کے معاملات کو، روحانی معاملات کو جذب کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ کم تھی. اس لیے پہلے انبیاء مقامی طور پہ آتے رہے جو مقامی تعلیم دیتے رہے لوگوں کو، ہر علاقے میں، شہر میں ہیں یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ. پھر اور ان کی تعلیم جو تھی وہ مکمل نہیں تھی. آہستہ آہستہ جو ایولیوشن، یہ روحانی ایولیوشن ہوتا رہا. اور وہ زمانہ آیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس وقت کامل اور مکمل تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے. ہیں وہ دین کامل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی قرآن کریم کی تعلیم میں. اب قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ تا قیامت یہ تعلیم چلے گی. اب ایولیوشن ایک لحاظ سے تو ہو گیا مکمل روحانی لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن اس وقت وہ ایجادیں نہیں تھیں. قرآن کریم کی تعلیم کامل ہو گئی. اس لیے قرآن کریم نے بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان ترقی کرے گا، اس کی سائنس ترقی کرے گی، اس کا دماغ ترقی کرے گا تو وہ زمینوں کو پھاڑ کے 2 سمندروں کو ملا دے گا. مل گئے نا 2 سوئز کینال بھی مل گئی، پناما میں مل گئی. پھر مزید ترقی کرے گا انسان کا دماغ تو گھوڑوں اور اونٹوں اور خچروں کو چھوڑ کے کاروں اور ٹرین اور جہازوں پہ اور ہوائی بحری جہازوں پہ، انجن سے چلنے والے جہازوں پہ سفر کرنے لگ جائے گا. سیٹلائٹ پہ چلا جائے گا، ہیں سیٹلائٹ سے ہواؤں میں چلا جائے گا. یہ ساری پیشگوئیاں ہیں نا قرآن کریم کی. تو یہ اس وقت اس زمانے میں وہ صحابہ تو نہیں جانتے تھے یہ کس طرح پوری ہوں گی.
उनका तस्वुर ही नहीं था, उनका कॉन्सेप्ट नहीं था ये, लेकिन आज हो रहा है। और चंद सालों के बाद मज़ीद हो सकता है ऐसी तरक्कियाँ हों इंसान की जो तुम लोगों की सोच से बाहर हों, हैं। तुम अपनी नानी दादी परदादी से पूछ लो कि ये हो सकता है, तो वो कहेंगे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बल्कि जब चाँद पे गए हैं तो उस वक्त मौलवी पाकिस्तान में कहा करते थे झूठ बोल रहे हैं, किस तरह जा सकते हैं। वो जो रॉकेट है वो तो इतना बड़ा है तो चाँद तो छोटा जो है, तो उसमें किस तरह बैठ गया इंसान। तो ये तो सोच थी इनकी, अब भी थी, इसलिए ये एवोल्यूशन तो अब भी तदरीज से हो रहा है साइंसी तरक्की के लिहाज से। लेकिन खुदा ताला ने अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती कह के उसको मुकम्मल कामिल कर दिया। जी जज़ाकल्लाह। चलो बस, बाकी अगले साल अगर क्लास होगी तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।